من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک کائنات کی دی ہوئی توفیق سے اللہ رب العالمین کے اس پاکیزہ مطہر گھر میں ہم سب حاضر ہیں۔ آج وہ ماہ مقدسہ جسے ربیع الاول کہا جاتا ہے، اس ماہ مبارکہ کی آج یکم تاریخ ہے۔ سب سے پہلے میں اس ماہ مقدسہ کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس ماہ مبارکہ میں میرے اور آپ کے پاک نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی، عید الفطر جیسی عظیم تہوار عطا کیا، عید الاضحیٰ جیسا عظیم تہوار عطا کیا، حج جیسی نعمت عطا کی، دیگر اسلامی اصول و قواعد ہمیں عطا کیے۔ اور اگر اس ماہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نہ ہوتی، نہ ہمارے پاس روزہ ہوتا، نہ حج، نہ زکوٰۃ،
حتیٰ کہ اللہ کی معرفت اور پہچان بھی حاصل نہ ہوتی۔ اگر ہمیں اللہ کی پہچان یا معرفت حاصل ہے تو یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب پختہ وعدہ لیا گیا تمام نبیوں سے۔ اگر جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں آگے آگے تشریف لے آئیں، آپ ہی بیٹا آگے آ جاؤ، جزاک اللہ، قریب قریب آ کے بیٹھو نا، آپ ہی آگے آ جائیں، شعبہ عبداللہ آگے آ جائیں، پہلی صف میں کوشش کریں آج، جزاک اللہ۔ پیچھے آنے والے اپنے اپنے صف میں بیٹھتے جائیں گے، کسی کو پریشانی نہیں ہوگی، کسی کی جو ہے نا کندھے پھلانگ کے آگے نہیں آنا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ماہ مقدسہ اور مطہرہ ہے جس کی روشنی پاک نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ ذات سے جا کے متعلق ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نبیوں سے ہم نے پختہ وعدہ لیا۔ میثاق النبیین، میثاق کہتے ہیں ایسے وعدے کو کہ جو پختہ ہو۔ نبیوں سے مولا تو نے کیا وعدہ لیا، سبب کیا پیش آیا کہ نبیوں سے آپ نے وعدہ لیا؟ جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے انبیاء کرام کی روحوں کو ڈھانپا، یعنی نور کی تجلی جس طرح آپ کہہ دیں، جیسے موسلادھار بارش کہہ دیں، جیسے سورج کی کرنیں کہہ دیں، جب ان نبیوں کی روحوں پر پڑی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں یہ سوال کیا کہ پروردگار عالم کس نور نے ہمیں ڈھانپا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اس نے آپ پر سایہ کیا ہے، اپنی نور کی تجلی کو آپ پر بکھیرا ہے۔ پھر جب پروردگار عالم کے سامنے انبیاء کی ارواح نے یہ سوال کیا وہ عظیم الشان رسول کون ہوگا، تو میرے رب نے قرآن نازل فرمایا، اور اس موضوع کو، اس گفتگو کو اللہ کی ذات نے قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سبحان اللہ۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے جب نبیوں سے وعدہ لیا، کس وقت وعدہ لیا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، عالم ارواح میں خطاب کر کے فرمایا کہ جب میں آپ کو کتاب و حکمت عطا کر دوں، آپ کے سروں پر نبوت کا تاج سجا ہو، آپ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے مقام پر اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہوں، اپنی اپنی رسالت کا لوگوں کو منوا رہے ہوں کہ مولا ایک طرف تیری توحید ہے، دوسری طرف ہماری رسالت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ اگر آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے، آپ کی رسالت کے ہوتے ہوئے یہ خاص رسول جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے، آسمانوں پہ احمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں، زمینوں پر محمد کے نام سے پکارے جاتے ہیں، جب یہ تشریف لے کے آ جائیں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، وہ رسول جب تشریف لے کر آئیں گے، ثم جاءکم رسول، اس رسول کی شان کیا ہوگی؟
مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا؟ مصدق لما معکم، آپ کے پاس جو کتاب تورات ہے اس کی وہ تصدیق فرمائیں گے، سبحان اللہ، آپ کے پاس جو کتاب انجیل ہے اس کی تصدیق فرمائیں گے، سبحان اللہ، آپ کے پاس جو کتاب زبور ہے اس کی تصدیق فرمائیں گے۔ تو سارا کہنا سبحان اللہ۔ یعنی 3 کتابوں کی جب وہ رسول آ کے تصدیق کرے، جو آپ کے ہاتھوں میں کتابیں موجود ہیں، اور ہر کتاب میں اللہ کی ذات نے میرے اور آپ کے پاک نبی کا ذکر خیر رکھا ہے، اور ہر نبی اپنے ماننے والوں کو، ہر نبی اپنے ماننے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے رہے، ہر مجلس میں آپ کا ذکر خیر کیا جاتا رہا، ہر گھر میں آپ کا تذکرہ کیا جاتا رہا۔ یہ ہے ہمارے پاک نبی کی شان، اور سارا کہنا سبحان اللہ۔ یعنی ہر گھر میں، ہر تھان پر اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد، توحید الہی کے بعد اگر کسی نبی کا ذکر کیا جاتا تھا وہ میرے اور آپ کے پاک نبی کا ذکر کیا جاتا تھا۔ ہم تو کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہماری جان ہے، ہمارے روح کی غذا ہے۔ جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، ایسے ہی سنی ذکر رسول سے نہیں رہ سکتا۔ جس طریقے سے پروانہ بغیر شمع کے نہیں رہ سکتا، ایسے ہی سنی ذکر رسول سے نہیں رہ سکتا۔ تو یہ تو ہمارا فرض ہے، ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے پاک نبی کی شان کا ذکر کریں، مقام کا ذکر کریں، آپ کے کمالات و اوصاف کا ذکر کریں۔ لیکن میرے پاک نبی کی شان یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آتے رہے میرے پاک نبی کا ذکر کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ہر نبی اپنی قوم کے سامنے، ہر نبی اپنی امتی کے سامنے، ہر نبی اپنے اہل خانہ کے سامنے آمنہ کے لال کا ذکر خیر کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید اس پر شاہد ہے، بطور دلیل کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن لوگوں کو ہم نے کتابیں عطا کی ہیں، آتیناہم الکتاب، خواہ وہ کتاب تورات ہے، خواہ وہ کتاب زبور ہے، خواہ وہ کتاب انجیل ہے، جن لوگوں کو بھی ہم نے کتابیں عطا کی ہیں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بن کی جمع ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، ایسے ہی وہ اللہ کے پاک نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ کی ذات پر درود و سلام صرف امت محمدیہ کا شیوا نہیں تھا، بلکہ آپ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں وہ آمنہ کے لال کا ذکر خیر کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو رب نے قرآن میں یہ نازل کر دیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے آپ کو پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کے پہچانتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرے مقام پر الذین یستفتحون، کہ وہ لوگ اتنا آپ کو پہچانتے تھے کہ جب کسی کے ساتھ، کسی مشرک کے ساتھ اہل کتاب کی لڑائی ہو جاتی، جھگڑا ہو جاتا، قتال ہو جاتا، جہاد ہو جاتا،
اور وہ فتح اگر طلب کرتے تھے تو پاک نبی کے وسیلے سے فتح طلب کرتے تھے۔ سبحان اللہ، آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے۔ فرمایا ثم جاءکم، اس رسول کی شان کیا ہوگی؟ آپ کے پاس کتابیں ہوں گی، اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہوں گے، وہ رسول جب تشریف لے کر آئیں گے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی بھی تصدیق کریں گے اور نبیوں کی بھی تصدیق فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی یہ تعریف و تعظیم ہو گئی کہ پہلے نبیوں کا بھی مہر تصدیق ثبت فرما دی اور کتابوں پر بھی مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں کیا فرمایا کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ کی کتاب کی، آپ کے نبی کی وہ تصدیق فرما دیں، مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرنہ، سبحان اللہ، سارے بآواز بلند کے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، عربی جاننے والے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ لام بھی تاکید کا استعمال کیا گیا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یعنی معنی یہ ہوا کہ البتہ، ضرور، بضرور، ثقیلہ نون جب استعمال ہوتا ہے تو ضرور بضرور کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ البتہ، ضرور بضرور آپ نے محمد عربی کی ذات پہ ایمان لے کے آنا ہے، بے شک، اور وَلَا تَنْصُرُنَّ بِهِ، اور البتہ ضرور بھی ضرور آپ کی مدد بھی فرمانی ہے۔ یہ رب نے نبیوں سے عہد لیا، پھر ہر نبی اپنے دور کے اندر ذکر کرتا رہا۔ یہاں پر ایک ختم نبوت کی آپ حضرات کے سامنے دلیل پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بس آخری بات چونکہ وقت ہو چکا ہے، فرمایا کہ تمہارے کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے، سبحان اللہ، مصدق لما معکم، وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق کریں گے جب وہ تشریف لے کر آئیں گے۔ اللہ کی ذات نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی نبی آئے گا، ان کی بھی تصدیق فرمائیں گے۔ معنی یہ ہوا کہ آپ آخری نبی تھے، آپ نے پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کرنی ہے، پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرنی ہے، اس لیے رب نے پہلے نبیوں کا ذکر فرمایا، پہلی کتابوں کا ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ، اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس بعد میں آنے والے نبی کا بھی ذکر کرتا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کسی بعد میں آنے والی نبی کا ذکر نہیں کیا، بعد میں آنے والی کتاب کا ذکر نہیں کیا، پتہ یہ چلا کہ آمنہ کے لال آخر الزمان نبی تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور دوسرا پہلے اس بارے میں بھی رب العالمین نے قرآن پاک میں اندر موجود ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، یا رسول اللہ جو آپ پر کتاب نازل ہوئی قرآن اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، وما انزل من قبلک، یا رسول اللہ جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہاں پر رب نے صرف آخرت کا ذکر کیا، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا رب قرآن میں جہاں من قبل کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں بعد کا لفظ استعمال کرتا کہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئی، جو بعد میں کتابیں نازل ہوں گی، تو پتہ یہ چلا کہ بعد میں کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اس لیے رب نے پہلے ہی کتابوں کا ذکر فرمایا، پہلے نبیوں کا ذکر فرمایا، اور بعد میں اگر ذکر کیا تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ آمنہ کے لال جب آپ تشریف لے کر آ جائیں گے پھر قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اعلان نبوت فرما دے اور کوئی اعلان نبوت کرے، کہے کہ میں نبی ہوں، اور سننے والا اسے یہ کہے کہ تو اگر نبی ہے تو نبی ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے، کوئی معجزہ دکھا، کوئی نشانی دکھا۔ سیدنا امام ابو حنیفہ سراج الامہ، جو امت کے 3 حصے آپ کے اقتداء میں آج ان کی فقہ پر عمل کر رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے قانون پر عمل کر رہے ہیں جو شریعت مصطفیٰ کا قانون ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں جو یہ طلب کرے گا دلیل کہ آپ نبی آپ نے آپ کو کہتے ہو تو کوئی دلیل دو، فرمایا فقط کفر، وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کی ذات کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ واخر اس گفتگو کو مزید انشاءاللہ آنے والے جمعے کو پڑھاؤں۔